اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولد یولد علی فطرت الاسلام۔ ارشاد رسول اعظم ہے کہ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو کافر بنا دیتے ہیں، یہ والدین ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں، یہ والدین ہیں جو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ والدین ہیں جو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ انسان فطری طور پر، انسان عادی طور پر جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے والدین کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے باپ نماز پڑھ رہا ہے یا باپ بتوں کے آگے جھک رہا ہے۔ باپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے۔ دوستان، چند گزارشات ہیں، میں اس حدیث کو آپ کی طرف منتقل کرنے میں ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی ماں گھر میں برتن دھو رہی ہے، اس کا باپ کتاب پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف سے فون کے، ٹیلی فون کے، موبائل کے بجنے کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ باپ بھی کتاب چھوڑ دیتا ہے، ماں بھی برتن دھونے چھوڑ دیتی ہے، دونوں آ جاتے ہیں موبائل اٹھانے کے لیے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ موبائل کو چلانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اب برتن دھونا وہ بند کر دیتی ہے اور کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے، اور باپ وہ کتاب پڑھنا چھوڑ دیتا ہے بلکہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوبارہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اذان کی آواز تو آ رہی ہے، پہلے موبائل سامنے تھا، پتہ چل جاتا تھا، پتہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ موبائل کے بجنے کی آواز ہے۔ جب بچے کے کان میں پہلی مرتبہ اذان کی آواز جاتی ہے اور وہ اذان کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے اذان دینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ دیکھتا ہے ماں بھی وہی کھانا بنا رہی ہے، باپ بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن اذان کی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ دوسری مرتبہ پھر اذان آتی ہے، باپ بھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، ماں بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے، باپ بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوتا، ماں بھی کام چھوڑ کر نماز کی طرف نہیں جا رہی ہوتی۔ جب تیسری دفعہ بچے کے کان میں اذان کی آواز جاتی ہے، وہ بچہ متوجہ بھی نہیں ہوتا، وہ بچہ باپ کی طرف بھی نہیں دیکھتا، وہ بچہ ماں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات آ جاتی ہے، یہ کوئی ایسی آواز ہے، اس پہ توجہ نہیں دینی۔ اگر اس وقت جب بچے کے کان میں اذان کی آواز آ رہی ہوتی، وہ بچہ دیکھتا ماں بھی نماز کے لیے اٹھ رہی ہے، باپ بھی وضو کر کے مصلی کی طرف آ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہوتی کہ یہ اذان کی آواز اتنی اہم ہے، جب بھی ایسی آواز سنی جائے تو نماز کے